بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کلاس نمبر 179 یعنی 179 میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آپ کے جو نیا ٹاپک ہے آپ کے ساتھ حسب وعدہ حاضر ہوں۔ لاسٹ میں میں نے کہا تھا کہ میں فیملی سوٹ میں ڈائریکٹ جو کراس ایگزامینیشن ہے اس سے متعلق آؤں گا، اور آج میں suit for recovery, maintenance, dower amount, recovery of dowry articles، اور جس میں کنجوگل رائٹس ڈیفینس نے یا ڈیفینڈنٹ نے کنجوگل رائٹس کی بھی پرے کی ہو، تو ایسے میں اسی میں جو ہے ہم کراس کس طرح کیا جاتا ہے اس میں ہم کراس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پلینٹ کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں پلینٹ کس طریقے سے آتا ہے۔ تو جو پلینٹ ہوتا ہے وہ اوپر ان دی کورٹ آف یس فیملی جج لکھا ہوگا، پھر فیملی سوٹ نمبر ہوگا، پھر نام ہوگا، پھر ورسز ڈیفینڈنٹ کا نام ہوگا، پہلے پلینٹ پھر ڈیفینڈنٹ، پھر جو ہے سب ٹائٹل ہوگا سوٹ فار ریکوری مینٹیننس ڈاور اماؤنٹ ان شیپ آف 5 تولہ گولڈ اینڈ ریکوری ڈاوری آرٹیکلس، یہ ان کا دعویٰ ہوگا۔ اور اس میں انہوں نے it is respectfully submit on behalf of the plaintiff of name above named as under that the plaintiff was married with the defendant and so date وہ لکھا ہوگا، پھر اس فوٹو کاپی نکاح نامہ کا ہوگا، پھر رخصتی کا لکھا ہوا ہوگا، اور پھر جو ہے ڈاوری آرٹیکل کی اگر لسٹ انہوں نے دی ہوگی تو اس کا لکھا ہوا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو تمام گریوانسز ہوں گے that after passing some days the defendant and other family members showed their true colors، جو ان سے شکایتیں ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد the defendant as well as his family member always used to torture, abuse and so on، اس طرح لکھ لیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے نمبر 5 ہے that neither the defendant nor ever did provide plaintiff any love or affection, nor the defendant perform his legal and moral matrimonial obligation towards the plaintiff۔ اور پھر نمبر 7 میں that in the year of 2020 the defendant after beating plaintiff kicked out her from his house in wearing only 3 clothes۔ پھر that the defendant never provide any maintenance to plaintiff and nor send a single penny in lieu of maintenance, and the expenses of plaintiff are borne by the parents of plaintiff۔ اسی طریقے سے that the plaintiff is doing so and so جاب ہوگا، اس کا لکھا ہوگا، فرض کا نرسنگ ہے یا کوئی اور ہوگا، وہ بلا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، جو بھی ہے وہ لکھا ہوگا۔ پھر نمبر that in the view of the above circumstances the plaintiff has no any other alternative remedy except to approach this honorable court, hence this suit for recovery of dowry article before the honorable court۔ اب اس میں ہوشیاری کیا ہے کہ اس میں انہوں نے خلا کلیم نہیں کیا، ڈاور آرٹیکل بھی مانگ رہے، ڈاور اماؤنٹ بھی مانگ رہے، مینٹیننس بھی مانگ رہے، لیکن خلا کا نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ پہلے یہ سب چیزیں لے لیں، اس کے بعد ہم خلا کریں گے۔ تو لیکن جب ہوشیار وکیل ہوگا تو ان میں سے جا کے انہوں نے پریک کرنا ہوگا کنجوگل رائٹس کا، اس میں خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہتے ہیں۔ پھر لاسٹ پہ ہوگا the cause of action has arisen to the plaintiff against the defendant for filing the instant suit۔ cause of action کے بغیر کیس بنتا نہیں، وہ لکھ لیتے ہیں۔ اور پھر the plaintiff resides within the local limits of PS، جو بھی ہوگا وہ، اور that the proper court fee has been affixed، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر پرے کلوز ہوتے ہیں، پھر پرے میں وہی it is therefore very humbly prayed that this honorable court may be pleased to pass the judgment and decree in favor of the plaintiff against the defendant۔ پھر to direct the defendant to pay past maintenance، اور پھر اسی طرح to direct the defendant to return the dowry article، to direct the defendant to give the dowry amount اور cost of the suit, any other or further relief۔ یہ اس کا پورا سوٹ ہوگا۔ پھر ویریفیکیشن ہوگا، اور اس کے بعد ایفیڈیوٹ جو ہم بائیومیٹرک کرتے ہیں وہ ہوں گے، لسٹ آف وٹنس ہوگا، پھر اسی کے ساتھ ایفیڈیوٹ ہوگا، پھر بائیو میٹرک ہوگا، اسی طرح جو ڈاکومنٹس ہوں گے نکاح نامہ وغیرہ یا لسٹ آف ڈاوری آرٹیکلز وغیرہ دیے ہوں گے۔ اب جب یہ سروس تمام سب چیزیں ہوں گی تو ادر سائڈ سے جو ہے ڈیفینڈنٹ سائڈ سے ریٹن اسٹیٹمنٹ ہوگا۔ پھر وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی اسی طریقے سے ان دی کورٹ آف وہی کورٹ ہوگا جس کے دیا ہوا پلینٹ ہے، وہ ان دی کورٹ آف سو اینڈ سو فیملی جج، فیملی سوٹ،
پھر اسی طریقے سے plaintiff کا نام versus defendant, a written statement on behalf of the defendant. وہ the defendant above name respectfully begs to file his written statement in the above title suit as under. پھر پہلے preliminary legal objection ہوں گے اور اس کے بعد پھر parawise ہوں گے. Without prejudice to the above stated legal objection, parawise reply is as under. وہ اب یہی ہوگا that the contents of para number 1 of the plaintiff under reply are partly admitted to the extent of marriage, and so far as 3 tolas gold ornament is concerned, the same has been paid to the defendant and also the same is in the possession of plaintiff. وہ جو چیزیں مانیں گے جس طرح وہ مانیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ اس کو ڈینائی کریں گے. اسی طرح کا that the contents of para number 2 of the plaintiff under reply are vehemently denied. اسی طرح that the contents of para number 3 of the plaintiff under reply are vehemently denied. ٹھیک ہے. اور اسی طرح false, fabricated, bogus and incorrect based on totally false allegation. اسی طرح that the contents of para 4 of the plaintiff under reply are vehemently denied as the same, totally false, fabricated, bogus and incorrect. It is submitted that the defendant himself tried his level best to take the plaintiff back to his home when she left house of them. چونکہ اس میں conjugal rights کا اس لیے اس نے ٹرائی کوشش کی اس کو بیک لے جائیں. اس لیے یہ میں نے آپ کو گوشہ گزار کرانا ہے. Defendant without his consent as she has illegal affair with the and so جو بھی اس کو الزامات بھی ہوتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو پروف بھی کیا جائے، کیونکہ فیملی کیسز میں اکثر یہ ایک دوسرے کے اگینسٹ لگاتے ہیں، پھر وہ ایویڈنس میں چلتی ہے، جو بات چلتی ہے اس میں پروف ڈس پروف ہوتا رہتا ہے. اور اکثر اگر کنجوگل رائٹس آپ چاہتے ہیں تو اس میں آپ کوئی الزامات وغیرہ نہیں لگائیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں کہیں گے جس سے آپ پہ کوئی کاری ضرب پڑے. اسی طرح that the contents of number 5 the plaintiff under reply are vehemently denied and the same totally false. It is submitted that provided all sort of facility with love and affection and perform his legal and moral matrimonial obligation towards the plaintiff as prescribed under the Islam. چونکہ یہ ڈیفینڈنٹ ہے، کنجوگل رائٹس مانگ رہا ہے تو اس لیے وہ اپنا نرم گوشہ دکھائے گا. There the contents of para number 6 of the plaintiff under reply are vehemently denied. It is submitted that the defendant never ever even slightly slapped to the plaintiff nor kicked out from his house. It is the plaintiff who left house of the defendant on behest of her brother and parents, and still the defendant wants rejoining of the plaintiff and is still waiting for her comeback. اسی طریقے سے جو ہے وہ کنجوگل رائٹس کے حوالے سے بات کرے گا اگر وہ کنجوگل رائٹس کی پرے کرتے ہیں. اسی طریقے سے that the contents of para number 7 the plaintiff under reply are vehemently denied as the same, totally false, fabricated, bogus. It is submitted that many times the defendant tried his level best to meet with the plaintiff and wanted to give maintenance to the plaintiff. اب یہ maintenance کی جو انہوں نے دعویٰ تھا کہ اب میں گیا ہوں میں دیتے رہے، لیکن انہوں نے منع کیا. اسی طرح number 8 that the contents of para number 8 of the plaintiff under reply are vehemently denied as the same, totally false. It is submitted that the plaintiff is not entitled for receive her maintenance from last year a single penny as she left the house of the defendant without his consent and has not been performing matrimonial obligation. یعنی اگر maintenance چاہتے ہیں وائف تو اس کو پہلے matrimonial obligation کرنے ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ اگر کوئی وفادار بیوی نہیں ہے، اس پہ لو ہے نا کہ maintenance وہی خاتون کو دی جاتی ہے جو وہ matrimonial obligation کرتے ہیں. اور اسی میں سے اگر وہ میٹریمونیل اوبلیگیشن نہیں کرتے تو مینٹیننس کی حقدار نہیں ہوتی. نمبر پر that the contents of para number 9 of the plaintiff reply are vehemently denied. It is submitted that the plaintiff has no right of recovery articles, maintenance and dower amount when the defendant wants to the plaintiff conjugal rights and matrimonial obligation, and the plaintiff approach to this honorable court neither with clean hands nor as per law. لازمی بات ہے جب وہ خلا ہی نہیں مانگ رہے، کوئی اور علیحدگی نہیں ہے، کوئی پرے نہیں ہے، تو مینٹیننس ڈاوری آرٹیکل کیسے مانگیں گے؟ ڈاوری آرٹیکل تو ملتے ہی سپریشن کے بعد ہے یا خلا کے بعد. Number 10 that the contents of para number 10 of the plaintiff under reply are vehemently denied. It is submitted that no cause of action کو بھی آپ نے ڈینائی کیا has ever been accrued against the defendant. یہ جو ہے اسی طریقے سے پھر آپ اپنا پرے کریں گے that the contents of pray clause A to E of the plaintiff under reply are also denied. وہ بھی ڈینائی کرو گے اور آپ جو ہے پھر she is not entitled to get any relief from this honorable court. پھر اپنا پرے آپ کریں گے
डिफेंडेंट की तरफ से जो प्रे होगा, क्योंकि आप कंजुगल राइट्स के प्रे करते हो तो इस तरह होगा। Therefore, under the above stated facts and circumstances, it is humbly prayed that this honorable court may graciously be pleased to dismiss the suit of the plaintiff, as she is not entitled for any relief from this honorable court. In the presence of conjugal rights, pray and direct the plaintiff to join the defendant as a legal wedded wife as per the injunction of Islam. Prayer is made in the interest of justice. یہ ہو جائے گا، پھر ویریفیکیشن آ جائے گی ان کی طرف سے بھی، اسی طریقے سے پھر ان کا بایومیٹرک ہوگا، لسٹ آف فٹنس ان کی طرف سے بھی ہوگا، پھر ڈاوری آرٹیکل کا ان کی طرف سے جو لسٹ ہوگا وہ بھی جائے گا کہ اصل میں یہ ہے، جو انہوں نے دیے وہ یہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پری ٹرائل ہو جاتا ہے۔ پری ٹرائل کا میں نے کہا کہ پاس ہو جاتا ہے تو اس میں ڈگری ہو جاتی ہے، اگر کوئی چیز ایشوز رہتے ہیں تو اس پہ پھر کیس چلتا ہے، اور اس کے بعد ایشوز فریم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایفیڈیوٹ اینڈ ایویڈنس دیتے ہیں۔ تو پلینٹف جو ایفیڈیوٹ اینڈ ایویڈنس دیتا ہے وہ بھی اکارڈنگ ٹو پلینٹ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس پہ کراس کرتے ہیں۔ اگر وہ ایفیڈیوٹ اینڈ ایویڈنس دیتے ہیں تو وہ آتے ہی وہ تمام ایفیڈیوٹ اینڈ ایویڈنس کو سی کریں گے اور کراس ہو جائے گا، اور اگر ایفیڈیوٹ اینڈ ایویڈنس نہیں ہے تو وہ ڈیپوزیشن کر کے ایز اے گواہ پلینٹف کے طور پر ڈیپوزیشن کر کے، یعنی جس طرح ایگزامینیشن ان چیف ہوتا ہے وہ کر کے اس کے بعد کراس ہوگا۔ تو اس کے بعد کراس ہم کس طرح کریں گے وہ ہم اب میں آپ کو کویشچن وائز بتاؤں گا، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ پہلا ڈیٹیل بتانے کا اس لیے میں نے جلدی بتایا کہ یہ پہلے یہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں، تو اس لیے اگر میں یہ باتیں نہ کروں ڈائریکٹ کویشچن پہ آؤں گا تو اگر ایک بندہ سیکوینس سے سمجھنا چاہے گا تو وہ نہیں سمجھے گا، تو اسی لیے جب یہ سب دیکھیں گے اور پھر کراس پہ آئیں گے تو پھر سمجھ جائیں گے، خصوصی طور پر نئے وکلا صاحبان۔ تو سب سے پہلے کویشچن جو ہوگا، جب وہ تمام سب چیزیں ہو جائیں گی، ایفیڈیوٹ اینڈ ایویڈنس، ایگزامینیشن ان چیف کمپلیٹ ہو جائے گا، ڈیپوزیشن ہو جائے گا، تو اس کے بعد ہم کراس سب سے پہلے اس سے کریں گے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ وہ نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی تو آپ شناختی کارڈ اس کا پوچھ سکتے ہیں کہ آپ شناختی کارڈ دے سکتے ہیں، شناختی کارڈ دے دیں گے اسے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ تمام چیزیں جو پلینٹ ہوگا، پلینٹ کے دستخط یہ آپ نے کیے تھے، ایفیڈیوٹ اینڈ ایویڈنس پہ بھی دستخط آپ نے کیے تھے، ٹھیک ہے، یہ تمام سب چیزیں، اور آپ نے 2 دستخط بھی جو پلینٹ پہ کیے ہیں ایفیڈیوٹ ایویڈنس وہ بھی دیکھیں گے کہ وہ سیم ہے یا نہیں ہے، شناختی کارڈ کے بھی دیکھیں گے ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، اکثر اس پہ تصویر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر تصویر سیم ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے آپ کا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو یہ جو پلینٹ آپ نے جو کورٹ میں کیس دعویٰ داخل کیا جو پلینٹ ہے، اور یہ جو ایفیڈیوٹ اینڈ ایویڈنس ہے، یہ آپ کو پڑھایا گیا تھا، آپ نے پڑھا ہے، آپ نے یہ جو ہے جو کورٹ میں داخل کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ دیکھیں آپ نے جو پلینٹ دیا گیا ہے، آپ نے بولا تھا کہ میں نے ڈاوری آرٹیکل کا ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ کوئی ڈاوری آرٹیکل کی لسٹ موجود نہیں ہے، اور نہ اس کے ساتھ رسیدیں ہیں۔ لیکن اگر ڈاوری آرٹیکل ہیں، رسیدیں ہیں، تو پھر یہ کویشچن نہیں پوچھنا۔ اسی طرح جبکہ آپ نے پلینٹ میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ ڈاوری آرٹیکل اور رسیدیں موجود ہیں، لیکن یہاں پر اس میں موجود نہیں ہے، نہ آپ نے جو ہے ایفیڈیوٹ اینڈ ایویڈنس کے دوران آپ نے نہ کوئی لسٹ دی ہے اور نہ کوئی رسید ہے۔ اسی طریقے سے اور آپ یہ بھی دیکھیں گے ایفیڈیوٹ ایون آپ نے جو آج ایفیڈیوٹ اینڈ ایویڈنس دیا اس میں بھی موجود نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی وہ لسٹ موجود بھی ہے تو اس پہ دیکھیں گے کہ گیو اینڈ ٹیکنگ والوں کی سائن نہیں ہے، رسیدیں دیکھیں گے اس کی ڈیٹس کیا ہیں، کس چیزوں کی رسیدیں ہیں، کس نے لی ہے، کس کے سائن ہیں، وہ سب چیزیں دیکھیں گے، پھر اس حساب سے آپ نے کویشچن کرنا ہے۔ پھر آپ وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ شادی سے اور رسیدوں میں اور شادی کے ڈیٹوں میں کتنا فرق ہے، اس کے حوالے سے آپ نے کویشچن پوچھنا ہوگا، 2 مہینے پہلے کے، 3 مہینے کے پہلے یا بعد کے ہیں، تو وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی 2 مہینے پہلے ہوئی ہوتی ہے، رسیدیں بعد میں بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور اس پہ مسٹیکنلی جو ہے انہوں نے ڈیٹ بھی ڈالی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ دیکھیں آپ نے جو لسٹ دی ہے اس پہ کراکری کی دکان کی رسیدیں ہیں، اور اسی رسیدوں میں جو ہے سلائی مشینوں کا بھی لکھا ہوا ہے، استری کا بھی لکھا ہوا ہے، اور کپڑوں کا بھی لکھا ہوا ہے، یہ سب چیزیں ہیں اسی دکان کا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کراکری کی دکانوں میں یہ سب چیزیں موجود نہیں ہوتی، لیکن انہیں ایک رسید پہلے سے لی ہوئی ہوتی ہے اکثر، اور اس میں وہ لکھ لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ اس پہ کویشچن کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بھی اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ
اس طریقے سے اور جو دیگر سامان لکھا ہوا اس کی بھی کوئی رسیدیں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح فرنیچر کا جو لکھا ہوا ہے اس کی بھی رسیدیں موجود نہیں ہے، اگر ہے تو نہیں پوچھنا چاہیے. اس طرح رضائی کا لکھا ہوا ہے اس کی بھی رسیدیں موجود نہیں ہیں، کمبل کا لکھا ہوا ہے اس کی بھی رسیدیں موجود نہیں ہیں، اگر ہے تو پھر نہیں پوچھنا ہے. اچھا، پھر آپ چونکہ کنجوگل رائٹس کے حوالے سے تو آپ اس پیرا کو کنفرنٹ کریں گے کہ آپ نے لکھا ہے کہ اس نے آپ کو خوش نہیں رکھا، لیکن میرا کہنا ہے کہ اس نے آپ کو خوش رکھا. آپ کو کھانا کھانے کے لیے بھی باہر لے جاتے تھے، آپ کو کپڑے، خوراک، تمام سب چیزیں جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتے تھے. اس نے ابھی نہ کبھی آپ کو مارا ہے، ایون کہ آپ کو ایک چھوٹی سی چماٹ تک بھی اس نے یا ہاتھ تک بھی نہیں لگایا. یہ سوال آپ نے اس سے کرنے ہوں گے، بھلے وہ ڈینائی کریں گے یا کریں گے، لیکن آپ کا کام ہے کہ وہ آپ ریکارڈ پہ لے آئیں. اور پلینٹف جو ڈیفینڈنٹ وہ ابھی بھی آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہیں، وہ ابھی بھی آپ کو چاہتا ہے کہ آپ اس کو جوائن کریں. اور اس نے پرے بھی کی ہے اس پہ کہ اس کو، اور آپ کے علم میں ہے کہ اس نے کنجوگل رائٹس بھی کیا، آپ کو لے جانے کے لیے کیس کیا ہے. اور وہ آپ کو الگ گھر بھی بنانے کے لیے، الگ گھر میں بھی رکھنے کے لیے تیار ہے، یا پھر اسی گھر میں الگ کمرہ دینے کے لیے تیار ہے، اس پہ چھت پہ گھر بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہے. اور آپ کو اس نے گھر سے نہیں نکالا، آپ خود گھر سے نکلی، آپ نے خود اس کا گھر چھوڑا ہے، اس نے آپ کو نہیں نکالا. اور وہ آپ کو باقاعدہ خرچہ بھی بیچتا رہا، لیکن وہ آپ واپس کرتے رہے اور آپ نے اس سے وہ خرچہ لیا نہیں. وہ یہ اس کی اگر رسیدیں بھی ہیں یا ٹی سی ایس کے تھرو بھیجا ہے کسی ہوتے تو وہ بھی آپ کنفرنٹ کریں گے کہ یہ سب چیزیں فلاں تاریخ کو یہ پھر ریٹرن بیک آیا. اور پھر دوسری بات ہے کہ اگر پرسن اس کے والدین کی بیاس پہ، بھائی کے بیاہ پہ بیٹھے ہوئے تو آپ پرسن ہی آنا چاہتی ہے، لیکن آپ والد اور بھائی یا ماں کی وجہ سے جو ہے اب آپ بیٹھی ہوئے، بلکہ پرسنلی آپ آنا چاہتی ہیں، اس کے ساتھ آپ گرداری کرنا چاہتی ہیں. اور اسی طریقے اگر کوئی بلیم بھی لگایا ہو کہ وہ لگایا تو اس کے باوجود بھی، اگر بلیم ہے اس کے باوجود بھی وہ اس سب چیزوں کو اگنور کر رہا ہے لیکن آپ کو رکھنا چاہتا ہے. اگر اس کے اندر میں انہوں نے مجھ پہ بلیم لگایا تو بلکہ وہ بلیم بھی وہ ہٹانا چاہ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ سب چیزوں کو معافی تلافی کر کے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، پھر بھی آپ کو رکھنا چاہتی ہیں، وہ چاہتے ہیں. پھر آپ اسے پہ کہ نان نفع کا جو ہوتا ہے اگر آپ خرچہ مانگتے تو آپ کو شوہر کے ساتھ ایز اے لیگل ویڈڈ وائف رہنا پڑے گا. اگر آپ اس کے ساتھ نہیں رہتے تو آپ نان نفع کا اور خرچے کے حقدار نہیں ہیں. گو کہ یہ لیگل پوائنٹ ہے، لیکن اگر آپ کو الاؤ کرتا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہو، ورنہ یہ آرگومنٹ کا حصہ ہے. اور اگر آپ نہیں رہنا چاہتی اور اس کے ساتھ بطور تو آپ خرچے کی بھی حقدار نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے آپ اگر نہیں رہنا چاہتے تو آپ ڈاور اماؤنٹ کے بھی حقدار نہیں ہیں. اسی طرح آپ نے چونکہ خلا کا کیس نہیں کیا، آپ نے علیحدگی کے سپریشن کا بھی کوئی کیس نہیں کیا، تو اس سے ایسی صورت میں ڈاوری آرٹیکل بھی آپ کو نہیں ملیں گے، تب ملیں گے جب آپ کے بریک اپ ہوتا ہے. پھر آپ اس سے کویسچن کریں گے کہ آپ پرسنلی آپ اس کے ساتھ رہنا، اس نے چونکہ آپ کو رہنے کنجوگل رائٹس کے پہ لے جانے کے لیے، تو آپ اس کو رہنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتے، آپ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا نہیں جانا چاہتی. یا اگر آپ کا کوئی شرط ہے تو وہ بھی آپ بتائیں، اس شرط کے حساب سے بھی وہ دیکھیں گے کہ وہ اس کے لیے راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یا آپ اس کے ساتھ ابھی بھی، میرا کہنے کہ آپ کی پرسنلی کوئی ذاتی نفرت نہیں ہے، ابھی بھی آپ اس سے محبت کرتی ہے بطور، اس لیے آپ نے خلا کا کیس نہیں کیا، اس لیے آپ نے سپریشن کا کیس نہیں کیا کہ آپ اس کو چاہتی ہیں، آپ کو اس کے ساتھ کوئی نفرت نہیں ہے. کیونکہ خلا میں یا سپریشن میں اکثر لکھا جاتا ہے کہ چونکہ میرے اس سے نفرت ہو گئی ہے اس لیے میں آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو اس لیے آپ کہیں گے کہ آپ کا اس کے ساتھ ابھی بھی محبت ہے، نفرت نہیں ہے، ابھی بھی آپ چاہتی ہیں، لیکن آپ کی مجبوری آپ کے والد یا والدین کی وجہ سے جو ہے آپ نہیں جانا چاہتی. اور شوہر، اس لیے وہ شوہر بھی آپ کو رکھنا چاہتے ہیں. اور ساتھ میں یہ کہ اگر کوئی کسی بھی قسم کا شرط ہو تو وہ بھی اس کے لیے
وہ یا کوئی بھی اخلاقی بات ہو، کوئی بھی ایسا عمل ہو کہ جس کے لیے وہ تیار رہنا چاہتی ہے، کوئی بھی ایسے شرط رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ نشہ نہیں کرتا، جو اس کو بلیم لگا کہ نہ کبھی نشہ کرتا ہے، نہ وہ غلط صحبت میں بیٹھتا ہے، اور اپنا روزگار کرتا ہے، برسر روزگار ہے، وہ کماتا ہے، وہ بیڈ فیم والا آدمی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ چونکہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو پھر جا کے اگر اس کے ساتھ چلی بھی جائے تو وہ آپ کو جا کے نقصان پہنچائے گا یا آپ کی لائف کو اچھی طریقے سے نہیں رکھ سکے گا۔ یہ تمام کوشچن جو ہے آپ نے اس میں لانے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے جو ہے پھر اس سے یہ ضرور کوشچن کرنا ہے کہ آپ نے چونکہ کھلا اور سپریشن کا کیس نہیں کیا، تو آپ کا جو کنجوگل رائٹس اس نے کیس کیا ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو میرا کہنا ہے کہ آپ ابھی بھی پرسنلی جانا چاہتی ہیں۔ آپ نے جو کیس کیا ہے وہ اپنے والد اور والدہ یا بھائی کے کہنے پہ کیا ہے۔ آپ نے پرسنلی یہ کہ آپ جو ہے اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے لیگل وائف کے، اور آج جو آپ نے بیان دیا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں دیا، ان کے مرضی کے کہنے پر آپ نے یہ بیان دیا ہے، یہ کیس بھی آپ نے ان کی مرضی کے مطابق فائل کیا ہے۔ یہ تقریباً ہمارے اس پہ کراس ہوگا۔ اسی طریقے سے جب اس ڈیفینڈنٹ آتا ہے، فرض کے جو اس کا والد آتا ہے یا والدہ کوئی بھی آئے، تو اس پہ بھی آپ ایک کراس بن سکتے ہیں کہ اس پہ بھی آپ کریں گے کہ یہ جو آپ نے جو بطور گواہ آئے ہیں اس میں، تو آپ کو جو پلینٹ ہے دعوے کا وہ آپ نے پڑھا تھا، جو پھر WS آیا تھا وہ آپ نے پڑھا تھا، آپ ایفیڈیوٹ اینڈ ایویڈنس جو دے رہے ہیں آپ نے پڑھا تھا، اس پہ سائن آپ کے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں گے، شناختی کارڈ وغیرہ اس کا دیکھیں گے، سائن بھی دیکھیں گے۔ اگر پھر انہوں نے ہی رسیدیں لی ہیں تو وہ رسیدوں کے سائن بھی آپ دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جنہوں نے بھائی و والدوں کس نے یہ سامان لیا تھا یا نہیں لیا تھا۔ اس سے بھی وہی کراکری والا وہی سب کوشچن جو ہے آپ کریں گے کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ آپ نے یہ رسیدیں پہلے لی ہوئی ہے، یہ رسیدیں ان کی نہیں ہے، آپ نے اس پہ رسیدیں خالی لی ہے، اس پہ آپ نے خود فل اپ کیا ہے۔ گیو اینڈ ٹیکنگ کے وقت بھی آپ کا سائن نہیں ہے، کوئی گواہ کا سائن نہیں ہے۔ اور یہ جو ایز پر لسٹ دیا ہے یہ لسٹ نہیں ہے، یہ جو لسٹ آپ کو یہ پلینٹف سے بھی لسٹ کا کہنا ہے کہ یہ جو آپ نے لسٹ دی ہے ڈیفینڈنٹ سے بھی، یہ لسٹ کے طور پر ادھر سامان نہیں پڑا ہوا، اس لسٹ کے مطابق جو ڈیفینڈنٹ لیے اس کے مطابق سامان پڑا ہے، اور وہ سامان ابھی بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ جو ہے اس کے والد سے بھی یہ کوشچن کرنا پڑے گا کہ یہ جو آپ کے داماد ہے یا پھر سالہ ہے یا پھر وائف ہے جس کی ماں ہے، اس کا بھی وہ جو ہے داماد بنتا ہے، وہ جو ہے وہ شریف النفس انسان ہے، بااخلاق ہے، وہ اب اس نے کنجوگل رائٹس کا کیس کیا، اپنی بھی بیوی کو لے جانا چاہتا ہے، لیکن آپ لوگ ہردرمی کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ نہیں چاہتے کہ وہ جائیں، اس کی وجہ سے وہ رکی ہوئی ہے، ادروائز وہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے۔ اور اگر وہ جانا نہیں چاہتی تو وہ خلا یا سپریشن کا علیحدگی کا کیس کرتے، اس لیے اس نے نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ان کی بھی شرط ہے، شرائط ہے، تو اس پہ بھی آپ کر کے اگر کوئی شرط ہے جس شرط کی بنا پر آپ راضی ہو رہے ہیں تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسے کوئی شرط ہے اس کا رکھنے کے لیے، کیونکہ ڈیفینڈنٹ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے الگ گھر بھی دینے کے لیے تیار ہوں، الگ رہائش کے لیے بھی، خرچے دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اور اس کو مار پیٹ نہ میں نے پہلے کیا تھا نہ اب کروں گا، اور نہ کوئی وہ نشہ کرتا ہے، نہ کوئی اور غلط صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ کوشچن اس پہ یہ کریں گے کہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ اپنے انا کو تسکین دینے کے لیے جو ہے یہ کیا ہے، ادروائز وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے، یہ اس پہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جب ڈیفینڈنٹ آتا ہے تو ڈیفینڈنٹ سے بھی پلینٹف کا وکیل جو ہے وہ وہی پوچھے گا کہ آپ نے جو ہے یہ جو WS دیا ہے، ایفیڈیوٹ اینڈ ایویڈنس دیا ہے، اس کی شناختی کارڈ دیکھیں گے ان کا، اور نمبر وہ تمام سب چیزیں دیکھیں گے کہ وہ اس سے سیم ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے ان پہ جو کوشچن بنتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو گھر سے نکالا ہے، ٹھیک ہے، آپ مار پیٹ کرتے تھے، آپ اس کو خرچہ نہیں بیچتے تھے، اور آپ کنجوگل رائٹس کا کیس تو آپ نے کیا ہے، لیکن یہ کہ اب آپ کنجوگل رائٹس کا کیس کر رہے ہیں
کہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے کنجوگل رائٹس کا کیس کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جو مینٹیننس خرچہ اور وہ سب چیزیں مانگ رہے ہیں، تو اس کو بچانے، مینٹیننس اور ڈاور اماؤنٹ کو بچانے کے لیے آپ کنجوگل رائٹس کا کیس کر رہے ہیں، وہ اس پہ کوشچن آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو رسید ہے، یہ رسید جو آپ نے پیش کی ہے لسٹ جو ڈاور آرٹیکل کا ہے، اس کے مطابق نہیں، جو پلینٹف نے لسٹ دی ہے اس کے مطابق جو ہے آپ نے یہ سامان وہ پڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کو ڈاور اماؤنٹ بھی نہیں دیا ہے، اسی طرح آپ نے جو ہے خرچہ بھی آپ ان کو نہیں دیتے تھے، مار پیٹ بھی کرتے تھے، اس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اور ابھی آپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو الگ گھر دینا چاہتا ہوں فلاں، تو آپ اپنے آپ کو اپنے اسکن کو بچانے کے لیے آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، اور آپ کا جو پرے ہے وہ نہیں بنتا کنجوگل رائٹس کا، اسی لیے کہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے والدین نے بیٹا ہے، تو انہوں نے کئی پلانٹ میں نہیں لے کر میں والدین کی مرضی سے بیٹی ہوں یا والدین نے مجھے پریشرائز کیا یا بھائی نے پریشرائز کیا، ایسے کوئی چیز انہوں نے پلانٹ میں نہیں لکھی، اور اس کے پلانٹ پہ اپنے ہی دستخط ہیں، انہوں نے کیس اپنے بہاف پہ فائل کیا ہوا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ لاسٹ میں اگر اس پہ اور آپ نے جو یہ WS دیا ہے، یہ بھی آپ نے جو ہے ملافائڈلی دیا ہے، آپ نے جو ہے گڈ فیتھ میں نہیں دیا ہے، اور اگر اس کا کوئی گواہ آتا ہے تو گواہ کے بھی اسی طرح سائن اور سب چیزیں دیکھیں گے، اور آپ پھر اس کے بھی بول کہ آپ تمام فیکٹس سے جو ہے باخبر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیٹ کیا ہے، اور آپ جو کوربوریٹ کر رہے ہیں، آپ نے جو ایویڈنس دیا ہے، یہ آپ صرف چونکہ اس کا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، یا اس کے ساتھ دینے کے لیے آپ جو ہے اس کی یہ گواہی دے رہے ہیں، اور یہ جو کچھ انہوں نے بولا ہے اور اس کو کوربوریٹ کیا، اس کو صرف خوش کرنے کے لیے آپ یہ بیان دے رہے ہیں، آپ کو اس پورے فیکٹس کا پتہ نہیں، اور جو انہوں نے لسٹ دی ہے یہ بھی آپ کو پتہ نہیں کہ یہ سامان اس کے گھر میں پڑا ہوا ہے، بلکہ وہ سامان جو پلینٹف نے دیا وہ سامان ادھر پڑا ہوا ہے، اس نے حق مہر بھی آپ کو علم نہیں ہے کہ اس کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے، اور آپ تو کہیں گے کہ انہوں نے دیا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ اس کو حق مہر دیا ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے اب اس سے مینٹیننس کا خرچہ بھی ان کو نہیں دیا، آپ کے علم میں ہے کہ ان کو خرچہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا رہا ہے، اور آپ نے چونکہ لیا ہے، لیکن آپ کو اندازہ وہ نہیں ہے، آپ کے سامنے کبھی ایسا نہیں کہ ان کو بھیجا ہو کہ یہ ان کا خرچہ ہے، آپ اس کے عینی شاہد نہیں ہیں، اور آپ نے جو بیان دیا ہے آج وہ ملافائڈ ہی دیا، اور آپ نے ان کو ڈیفینڈر کو خوش کرنے کے لیے بیان دیا ہے، کیونکہ آپ انٹرسٹڈ وٹنس ہے اور ان کے کہنے پہ یہ بیان دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ فیملیز کے کیسز میں اکثر اسی طریقے سے جو ہے وہ کراس کوشچن ہوتے ہیں، اور فیملی سوٹ میں ہم اسی طریقے سے کراس کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ کسی کی ذاتیات پہ نہ آئے، ایسا کوئی کوشچن نہ کرے جس میں اس کی ذاتی انا کو ٹیس پہنچے۔ آپ ایک پروفیشنل وکیل کے طور پر کوشچن کر سکتے ہیں، ڈاکومنٹس میں جو چیزیں موجود ہیں، جو فیکٹس ہیں، جو لیگل چیزیں ہیں، اس پہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیگل پہ تو کراس نہیں ہوتا، فیکٹس پہ ہوتا ہے، لیگل تو ایڈمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے کبھی اخلاقیات سے گرنے کی کوشش نہ کریں، آپ پروفیشنل وکیل رہیں، اور کیونکہ میاں بیوی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے کچھ غلط الفاظ سے بھی ان کا گھر خراب ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ بننا چاہے، لیکن کچھ ایسے کوشچن ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے انا کو ٹیس پہنچ جاتے ہیں، وہ اگر بنتے بھی ہیں تو بھی نہیں بن پاتے، کیونکہ وکیل کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی خلا کے لیے آئے تو کوشش کرے کہ اس کا صلح کرے، پہلے صلح اس کے بعد خلا، اگر صلح کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، پری ٹرائل ہوتا ہے اسی لیے، اگر نہیں ہوتا ہے لیکن پری ٹرائل کے بعد بھی پھر کوشش وکیل کی بھی ہونی چاہیے کہ کسی کا گھر نہ توڑا جائے، خلا سے بہتر صلح ہے، اور وہ اسی انداز سے کراس کریں تاکہ ان کا گھر بن جائے، اس کا گھر ٹوٹے نہ، ایسے اور کوئی ایسے کوشچن نہ کریں کہ دونوں کے انا کو ٹیس پہنچے اور آپ کے کراس کی وجہ سے وہ گھر خراب ہو جائے۔ ہاں، جہاں تک کہ آپ کو فیکٹ سے وہ نہیں چھپانا چاہیے، جو ہے وہ آپ نے ضرور
کرنا ہے اس پہ تمام کوشچن آپ کرنے ہیں. جو ریلیونٹ کوشچن ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ ریلیونٹ کوشچن نہ کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی. جاتے جاتے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ ضرور میرے چینل کو لائک کریں, کامنٹس کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آپ ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچاتے نہیں آپ کو پہنچتے رہیں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.